Order number 2. میں motion لے لوں پھر اس کے بعد. We may now take up order number 2 regarding further discussion on the commenced motion number 1 under Rule 218 moved by Senator Raja Mohammad Zafrullah, leader of the opposition, on 1st January 2021 on his behalf and on behalf of 33 other senators. جی اس دن لاسٹ اسپیکر تھے محسن عزیز صاحب. جی شیر رحمان صاحب بتائیں. اس پر نہیں کرنے لگی اس وقت کیونکہ دوسرے سپیکرز ہمارے موجود ہیں. مانوی والا صاحب بھی بات کریں گے. ایک آپ کے توسط سے بہت اہم پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس ریز کرنا چاہ رہی تھی. ریکوزیشن سیشن بھی ہے کہ 11 ہمارے اس وقت کول مائنرز کوئلے کے مائنرز بلوچستان میں 11 کا اطلاع آئی ہے کہ ان کی تدفین وہاں ہزارہ جات کمیونٹی لے کے زمین پہ بیٹھی ہے سخت سردی میں بہت برے حالات میں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہماری ساری اپوزیشن پارٹیز ان کے ساتھ دعا کر کے وہیں سڑک پہ بیٹھی ہیں. 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. جب ایسا پہلے ہوا تھا حادثے ہر جگہ ہوتے ہیں چیئرمین صاحب, ہم ان کے لیے بھی ہمیشہ دعا گو ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی کارکردگی میں ایسی اقدام لے آئیں, ایسے کچھ ریکٹیفیکیشنز کریں جس سے فرق پڑے. لیکن یہ کول مائنرز کے بار بار آپ نے دیکھا ہے ایکسیڈنٹس ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی یہاں نہیں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا, نہ کوئی بتاتا ہے کیا سیفٹی میجرز ان کے لیے لیے جا رہے ہیں, کیا ان کی فیملیز کو کے ساتھ کو کیا کمپنسیشن دیا جا رہا ہے. لواحقین کا اس وقت بہت برا حال ہے. اور مجھے یاد ہے چیئرمین صاحب جب پہلے ایسا ہوا تھا دوسرا حادثہ تھا لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت پرائم منسٹر جا کے زمین پہ بیٹھے تھے, ان کے ساتھ ہمارے سارے منسٹرز زمین پہ جا کے بیٹھے تھے. اس میں ہمیں نہ دیر کرنی چاہیے نہ کچھ سوچنا چاہیے. اور یہ خاص ہزارہ جات کمیونٹی جو ہے ان کے ساتھ مستقل مظالم ہوتے رہے ہیں. ان کو ویسے بھی ہر قسم کی میں سمجھتی ہوں تعصب کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ان کے بہت بڑے اپنے قبرستان بن چکے ہیں اس طرح کے جہاں ان کو تعصب کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان پر سخت ظلم کیا گیا ہے. اب یہ ظلم بھی چلیے یہ لقمہ اجل بنے قدرت کے حوالے سے, لیکن ہمارا کام ہے, حکومتوں کا کام ہے کہ سی ایم وہاں پہنچیں, ان کے غموں پر کوئی نہ کوئی, ان کی مشکلات پر اپنا کوئی مرہم دیں, ان سے بات کرے اور یہ پتہ کرے. ہمیں بھی پوچھنا چاہیے, ہماری ذمہ داری ہے کہ آئے دن یہ کول مائنز میں اتنا مشکل اور مضر کام ہے, یہ اتنا مشکل ساری دنیا میں, تو کیا سیفٹی پریکاشنز لیے جا رہے ہیں ان کے لیے, کیا آگے کیا لائے عمل ہے, یا کسی طرح ہم جھونکتے رہیں گے اپنے بالکل مظلوم سے مظلوم تر طبقہ ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ پرائم منسٹر خود اور سی ایم اتنا مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, وہاں کچھ رحم دلی دکھائیں اور پہنچیں. یہ ایک بہت ہی مظلوم سے مظلوم تر طبقہ ہے, غریب سے غریب تر طبقہ ہے, اور ان کے زخموں کو حکومت اور ریاست کے مرہم کی سخت ضرورت ہے. ہماری ساری پارٹی, میں نے ویڈیو نکالی ہیں, سب بیٹھی ہیں, اپوزیشن پارٹیز ان کے ساتھ سخت سردی میں مائنس ٹیمپریچر میں زمین پہ بیٹھی ہیں. وہاں تدفین نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ وہ پوری کمیونٹی کہہ رہی ہے ہمارا حکومت سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ لوگوں کی حکومتیں ہیں, رحم کریں پاکستان پر, رحم کریں ہمارے لوگوں پر جو اس طرح سٹرگل کر رہے ہیں مشکل حالات میں. ان کے پاس ویسے ان کے چولہے نہیں جل رہے ہیں, گیس کی کمی سے نہیں, وہ تو ہمارے نہیں چل رہے ہیں, وہ ان کے چولہے نہیں جل رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس 2 روٹی کا انکم نہیں ہے. وہ مر کے کیا کر رہے ہیں, اپنی جانیں دے رہے ہیں, پھر بھی ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ریاست مدینہ ہے. میں لمبی تقریر نہیں کروں گی, آپ کا ایک ریکوزیشن ایجنڈا ہے, لیکن پلیز آرڈر دس گورنمنٹ ٹو ٹیک نوٹس. تھینک یو. لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. تھینک یو مسٹر چیئرمین. یقیناً ہزارہ کمیونٹی کے حوالے سے جو واقعہ ہوا بلوچستان میں نہایت ہی افسوسناک ہے. جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم ایک طرف اظہار ہمدردی کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ, دوسری طرف حکومت بخوبی اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے. پرائم منسٹر صاحب نے فوری طور پر اس پر ایکشن بھی کیا, چیف منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی, وزیر داخلہ جہاں تک میری معلومات ہیں وہ بھی وہاں پر تشریف لے کر جا رہے ہیں,
اور میں یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کی ہم انشاءاللہ تہہ تک پہنچیں گے اور جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں وہ بچ نہیں سکیں گے. یہ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اس کو ایک بڑی پکچر کے طور پر بھی دیکھنا ہے. یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو دہشت گردوں کے حملے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے ان میں کچھ شدت آئی ہے, وہ دوبارہ ری گروپنگ کی بھی اطلاعات ہیں اور ان تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. پاکستان کی حکومت, پاکستان کے ریاستی ادارے وہ تمام یکسو ہو کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور ہم یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ وہ بیرون ملک عناصر جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی حکومت ریاست اپنے عوام کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پھر شکست فاش دے گی. جی پھر ایجنڈا بھی جی بتائیں. جی کبیر محمد شہید. شکریہ, انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا چیئرمین صاحب نے مجھے وقت دیا. چیئرمین صاحب یہ واقعات 2010 تک ہوتے رہے, ہزارہ کمیونٹی کو بہت سی نقصانات اٹھانے پڑے. میرے حساب کے مطابق جو ہزارہ دوست بات کرتے ہیں کہ 2500 اس وقت تک ان کا شہادتیں پہنچ گئے اور 1500 تک ان کی واقعات پہنچ چکے تھے 2010 تک. لیکن 2010 میں جب نیشنل پارٹی کو یہ حکومت ملا وہاں سے ہزارہ کمیونٹی کی شہادتوں کا سلسلہ زیرو بند ہوا. ابھی دوبارہ یہ اسٹارٹ ہوا ہے, اس کا وجہ کیا ہے اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا. انتہائی اندوہناک واقعہ کل کا ہوا ہے. یہ ایک لفظ بہت جی میں اس کو کھنڈم کرتا ہوں, یہ بہت لفظ کمزور ہے. میں سمجھتا ہوں چیئرمین صاحب اس میں ریاست کو اپنی پالیسیوں پہ نمبر 1 سوچنا ہوگا, اس کے لیے پالیسی ترتیب دینا ہوگا. یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ آج بھی بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے, وہاں پہ 2 پولیس والے ان کو تحفظ نہیں دے سکتے. لیکن ہمیں پالیسی کو ریوزٹ کرنا ہوگا کہ 2010 سے 2018 تک ہزارہ کمیونٹی سکون کا سانس لیا, ان کو ریلیکس ہو گئے, نمبر 1. دوسرا چیئرمین صاحب جب یہ واقعہ پہلے ہوا اس میں ان کی 97 شہادتیں ہوئے جب انہوں نے اپنی لاشوں کو روڈ پہ رکھا. میں پیپلز پارٹی کے اس وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈیمانڈ رکھا کہ جی جب تک وزیر اعظم نہیں آئیں گے ہم اپنے تدفین نہیں کریں گے ان شہیدوں کا. یہاں سے راجہ پرویز اشرف صاحب اپنی سارے وزیروں کے ساتھ آ کے وہاں پہ ہمارے ساتھ نیچے فرش پہ بیٹھ کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, ان کو تسلی دیا, ان کے ساتھ کمٹمنٹس کیے, انہوں نے اپنی شہداء کا تدفین کیا. آج وہی پوزیشن دوبارہ ہے. لیکن میں افسوس کے ساتھ اس فلور میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ نہ ان کے پاس وزیر اعظم, نہ کوئی فیڈرل منسٹر, نہ ایون چیف منسٹر, نہ مجھے کوئی وزیر نظر آ رہا ہے. کل تک تھے مجھے ایسا سینئر وزیر بھی نہیں آ رہا ہے صوبے کا کہ جو جا کے ان کا اشک جوئی کرے اور ان کو تدفین کے حوالے سے ان کو تسلی دے اور اس ایشو کو حل کریں. مجھے آج بتائیں یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے وزراء صاحبان جو تشریف رکھتے ہیں کہ کیا آج 10 یا 11 شہادتیں روڈ پہ میتوں کے ساتھ, چھوٹے 2 سال کے بچے, 5 مہینے کے بچے, 6 سال کے بچوں کے ساتھ خواتین بیٹھے ہوئے ہیں -8 -10 کی سردی میں. انہیں کیا ایفرٹس کیا؟ کوئی وزیر گیا, کوئی وزیر اعظم گیا, ان کی کانوں تک جو تک نہیں گزری. بہت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس عمل کو بہت افسوسناک ہے. تھینک یو ویری مچ. عثمان خان کاکڑ. جناب چیئرمین صاحب, ہزارہ برادری جیسے میر کبیر بھائی نے کہا اس کے تقریباً 2 سے 3 ہزار لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں دہشت گردی کے ان واقعات میں. جو ہیں ظاہر بات ہے کہ وہاں پر یہ لوگ جو ہیں مزدوری بھی کرتے ہیں, محنت کش بھی لوگ ہیں, اور کوئٹہ سے ان لوگوں کی بہت بڑی مائگریشن بھی ہوئی ہے اسلام آباد, کراچی اور کے باہر ممالک میں بھی جو ہیں ان واقعات کی وجہ سے جو ہیں. اور اسٹیٹ ادارے جو ہیں کمپلیٹلی اس میں ناکام ہو چکے ہیں. جو ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں, ہماری سیکورٹی ادارے ہیں, وہاں پر ہماری پولیس ہیں, ہماری صوبائی حکومتیں ہیں, وہاں پر جو ہیں اس میں ناکام ہو چکے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جناب چیئرمین صاحب بلکہ پیپلز پارٹی نے اپنے حکومت ختم کی, گورنر راج نافذ کیا وہاں پہ جو ہیں. یہ یہاں تک پیپلز پارٹی نے وہ کام کیا تھا. اب مسئلہ ہے جناب چیئرمین صاحب
کہ لیڈر آف دا ہاؤس نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ ٹیلی فون کیا ہے. بھائی یہ ٹیلی فونوں سے نہیں ہوتی ہیں. اگر وزیر اعظم صاحب جائیں وہ لوگ اگر قبول کر لے بھی ان لوگوں کے لیے غنیمت ہیں. رات کو جو صوبائی حکومت کے وزیر گئے تھے اسے بات نہیں کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کے اختیار کیا ہے اور خاص کر سویلین حکومتوں کا کیا اختیار ہے وہاں پہ. ہمیں تو معلوم ہے, میرے آپ کی صوبہ ہے وہاں پہ جو ہے کوئی سویلین اتھارٹی نہیں ہے نہ کوئی سویلین حکومت ہے. اختیار تو دوسروں کے پاس ہے. جناب چیئرمین صاحب یہ لوگ بہت مظلوم ہیں. اب جو ہے جن لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم لوگوں نے واقعہ کیا ہے وہ بھی ہمارے اداروں کو معلوم ہے کہ وہ کون سے ملک جو ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں ان ملکوں کے ساتھ جو ان عناصر کو جو ہیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو لہذا اس کی مذمت کرتے ہیں. اس پہ سٹینڈ لینا چاہے ساری پارٹیوں کو, چاہے اپوزیشن ہو, چاہے حکومت کے ہو, چاہے دوسرے ہو, چاہے تیسرے ہو, سارے ملک کو جو ہے اس پہ ایکشن لینا چاہے کہ ہم ان بیچاروں کو جو ہے پروٹیکشن دے دیں. حالانکہ پاٹھا میں بھی یہ ہو رہا ہے, ماورائے آئین قتل قتال ہر روز ڈیلی بنیادوں پہ جو ہے ابھی پاٹھا میں جو ہے وہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہو رہے ہیں. مگر ان بیچاروں کو ایک جگہ پہ جو ہے ایک مختصر کمیونٹی ہے اور اس کے ساتھ شہر میں بھی اور شہر سے باہر بھی یہ مزدوری نہیں کر سکتے. تھینک یو جی. ایجنڈا پہ آتا ہوں جی جاوید بھائی صاحب. جناب چیئرمین بہت شکریہ. بہت ہی مختصر بات کروں گا. آپ جو سینٹر شیری رحمان صاحبہ نے کی ہے, میر کبیر صاحب نے کی ہے اور پھر ابھی کاکر صاحب نے کی ہے کہ یہ خطرناک واقعہ ہوا ہے, ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. جس طرح انہوں نے تجویز دیا سینٹر سے ضرور یہ میسج جانا چاہیے اور ہزارہ برادری کے جو لوگ اس میں سمجھتا ہوں کہ شہید ہوئے ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. اور وہ اس ایسے وقت میں ہوا ہے کہ ان کے ساتھ بڑے عرصے سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. مجھے یقین ہے کہ صوبائی حکومت بھی نے ضرور کچھ ایکشن لیا ہوگا لیکن سینٹرل حکومت بھی اس پہ ایکشن لے تاکہ نظر آئے اور ہاؤس کو بتایا جائے. اس سے بھی زیادہ ایک امپورٹنٹ واقعہ جناب جی چیئرمین جو میں آج سے ہماری انٹیریئر کمیٹی کے سامنے میں پیش کیا ہے کہ ریاست کے اندر اسلام آباد میں جہاں ساری فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ساری ایجنسیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ایک طالب علم کے ساتھ جس طرح کا سلوک ریاست کے پولیس والوں نے کیا ہے اس کی انتہائی مذمت کرنی چاہیے. اور جناب چیئرمین آج یہاں سب سے پہلے آ کر اس کا جواب دینا چاہیے تھا. یہ ایک دفعہ واقعہ ایسا نہیں ہے, اس کو ایک واقعے کو نہ لیا جائے. دنیا میں بعض دفعہ ایسے واقعے ہوئے جس میں ایک طالب علم یا ایک مزدور یا ایک ریڑھی والا بے گناہ شہید ہوئے, ملکوں کے اندر اس سے آگ لگتی ہے. جناب چیئرمین یہ بہت بڑا واقعہ کئی پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی ایسے ہوئے. وہ ایک طالب علم جو جا رہا تھا, کس طرح اس کی وہ پولیس جس کی ذمہ داری ہے, ریاست نے اسے ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی جان اور مال کی عزت حفاظت کرے. ان کو کس نے یہ اختیار دے دیا ہے, ان کو یہ کس نے لائسنس دے دیا ہے کہ وہ چاہیں اور وہ جب چاہیں کسی شہری پر فائرنگ کریں اور اس کے ساتھ یہ سلوک کریں اور اس کو خون میں نہلا دیں اور مار دیں. اور پچھلے 3 ہفتوں سے زیادہ جناب چیئرمین جو اسلام آباد کے اندر ڈکیتیز ہو رہی ہیں, اگر یہ کیپٹل ہمارا سیف نہیں ہے یا ہمارا دارالحکومت سیف نہیں ہے, کوئی سیکٹر آپ دیکھ لیں جس میں ڈکیتی کی وارداتیں نہیں ہو رہی ہیں. ایک عرصے سے ہم نے اسلام آباد میں نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہو جناب چیئرمین کے کوئی لوگ آئیں کسی دکاندار کو باہر بلائیں اور اس کو بھی مار دیں, کسی اور جگہ پر ڈکیتی کرنے جائیں اس کے بھی. یہ اسلام آباد میں پچھلے 1 ہفتے میں واقعہ ہوا ہے. اسلام آباد کے سیکٹر میں جس طرح ہر سیکٹر میں, آج ہم نے یہ معاملہ انٹیریئر کمیٹی میں بھی کیا ہے, وہاں وہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ ہاں بہت الارمنگ سچویشن ہے اسلام آباد میں, ہم کوشش کر رہے ہیں کنٹرول کرنے کی. مہربانی کر کے فیڈرل گورنمنٹ کا اختیارات صرف اسلام آباد کی آتا ہے کہ باقی تو صوبہ نے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ٹھیک کرنا ہے. اگر اسلام آباد میں یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, اسلام آباد کے شہریوں کو اس طرح پولیس کے ہاتھوں, اور اس پولیس کی اس مرنے کے بعد گھروں میں ہر جگہ بہت خوف و ہراس پایا جاتا ہے چیئرمین. ہر جگہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی ہم کہاں جا رہے ہیں. اس ریاست جس نے ہماری حسین نے جس نے پروٹیکشن دی تھی ہمارے شہریوں نے, اگر ہمارے بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا پھر یہ سوال بنتا ہے. اور جس طرح اسلام آباد کا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, جس طرح ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, مہربانی کر کے جناب چیئرمین یہ رپورٹ منگائی جائے اور اسپیشلی جو اس بچے کے ساتھ ہوا ہے اور ایسی جے آئی ٹی پولیس کی نہ بنائی جائے. پولیس والے اپنے پولیس والوں کی مدد کریں گے. یہ ابھی تو چارہ پرچہ دے دیا گیا ہے, دہشت گردی بھی لگا دی گئی ہے, دفعات, یہ کل پھر باہر ہو جائے گا. یہ انڈیپینڈنٹ کوئی ادارہ کوئی اس کی انکوائری کرے, جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملے تاکہ ریاست کے شہریوں کو یہ یقین ہو کہ ریاست کی حکومت جو ہے حکومت ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے اور لے گی اگر انہوں نے کبھی کسی نہتے
شہری کو مارا جس طرح دن دہاڑے اس کو مرڈر کیا گیا ہے جناب چیئرمین. جی بابر اعوان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب چیئرمن. جو اسامہ غازی کی ماورائے جو اسامہ ستی تھے ان کی ماورائے جو شہادت ہے ان کے حوالے سے میں دو پہلے فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا فیکٹ تو یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت اس پولیس پوسٹ پہ تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ ان کے خلاف نہ صرف قتل عمد کا انٹینشنل مرڈر کا کلنگ کا پرچہ ہوا ہے بلکہ اس میں 7 انٹائر ٹیررزم ایکٹ 1997 اس کے سیکشن 7-8 وہ بھی اضافہ کیا گیا ہے. تیسرا جو اس کا ایکٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ ان سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. چوتھا ایکٹ یہ ہوا ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری آرڈر کر دی گئی ہے اور وہ صرف اس میں پولیس نہیں ہوگی جس طرح فاضل سینیٹر کہہ رہے تھے, اس میں اور اداروں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے. اور چوتھا یہ ہے کہ یہ جس طرح یہاں کہا گیا اور درست کہا گیا کہ سوسائٹی کس طرف چل پڑی ہے, اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے بڑے امپورٹنٹ کیس میں جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے, جسٹس کھوسا صاحب کی ججمنٹ ہے کہ حوالے لوگوں کی زندگیاں وہ کسٹوڈین ہیں ان کی حفاظت کرنے کے, اگر وہ جان لیں گے تو ان کو سخت سے سخت اور اس بدترین جرم کی پوری سزا ملنی چاہیے. لیٹ می شو دی ہاؤس کہ میں آج خود بھی ان کے والد صاحب سے ملا جو شہید ہیں, ان کے بھائیوں سے ملا, میں ان کے چچا سے ملا, وہ فاضل اپوزیشن لیڈر اور میرے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پہ وہ G13 میں رہائش پذیر ہیں. وہ پوری فیملی ایجوکیشنسٹ کی ہے اور یہ بہت المناک بات ہے کہ بے گناہ جس کے بارے میں لوکل پولیس نے بھی جو پریلیمنری سٹیٹمنٹ دیا وہ یہی تھا کہ وہ بے قصور مارا گیا ہے. دوسرا جہاں تک تعلق ہے جو کون کنی کے ورکرز ہمارے شہید ہوئے ہیں 10 یا 11 ان کے حوالے سے گورنمنٹ پہلے ہی وفاقی وزیر داخلہ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے, وہ بھی جا رہے ہیں اور میں یہاں سے جو ہی آپ تقاریر شروع کرائیں گے جو پینڈنگ ہے موشن اس کے اوپر تو میں جا کے جو وزیر داخلہ ہیں وہاں کے ان سے بھی میں اپ ڈیٹ لے کے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. اس لیے اس میں جب کوئی جان سے جاتا ہے تو آرٹیکل 9 کو حرکت میں آنا چاہیے, پوری سوسائٹی کو حرکت میں آنا چاہیے, پوری پارلیمنٹ کو حرکت میں آنا چاہیے, پوری قوم کو حرکت میں آنا چاہیے. یہ کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے. تھینک یو. جی ڈاکٹر جمال الدین صاحب. میں مشکور ہوں آپ کا. سر یہ واقعات بار بار جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں ان کی بنیادی وجوہات پہ تو ہم جا نہیں سکتے, اور یہاں پہ جو ہے نا اس ہاؤس آف فیڈریشن میں جتنی بھی پروٹیکشن مطلب ہونی چاہیے ہمارے عوام الناس کی, لوگوں کی, ان کی سیکورٹی ہونی چاہیے, انہیں اس کے اپنے گھر میں محفوظ رکھا جانا چاہیے. یہ میرے خیال میں ممکن ہے نہیں. ویسے بھی جو ہے نا میرے خیال میں میرے آنریبل دوست اس وقت گورنمنٹ کے سیکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, چند باتیں یہ ضرور کریں گے ہمیں تسلی دینے کی خاطر, لیکن بنیادی مسائل پہ توجہ میرے خیال میں ناممکن ہے. یہ مسئلے حل تو نہیں ہوں گے لیکن کچھ باتیں ہمیں کرنا ضرور چاہیے. سر یہ کمیونٹی, یہ ہزارہ کمیونٹی بار بار جو ہے نا ان بیچاروں پہ اس حد تک جو ہے نا مطلب آپ یہ سمجھے کہ 1-2 بندے ہوں لیکن ان کے سینکڑوں بندے ایک جگہ پہ بم بلاسٹ یا دیگر ذرائع سے مارے جا چکے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا طفل تسلیوں کے علاوہ کوئی خاص بات ہوئی نہیں. اب آپ اندازہ کریں ایک بیان اگر اپوزیشن کی طرف جو ہے کسی ٹیلی ویژن پہ آ جاتا ہے, 1 درجن کے قریب ہمارے محترمین ٹیلی ویژن پہ 4-4, 6-6 بندے ایک ساتھ بیٹھ کے اس کا جواب دینے پہ تلے رہتے ہیں. کیا آج اس بارے میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا کل سے, کیا اس بارے میں 2-3 بندے ایک ساتھ مل کے ہزارہ کمیونٹی کے خلاف جو قتل عام ہوا ہے کیا اس بارے میں 2-4 باتیں یہ کرنے سے قاصر تھے؟ کرنا چاہتے نہیں ہیں بیسیکلی, کیونکہ ان کی دلچسپی ہے نہیں. اب فنگر پوائنٹنگ کہیں اور ہوگا اور یہ زیادتیاں کہیں پہ بھی ہو, یہ ہمارے ملک کے بندے ہیں, یہاں کے شہری ہیں, یہاں کے بے بس شہری ہیں. وہ مطلب 2 وقت کی روٹی کمانے کی خاطر اس سردی میں در پدر تھے وہاں پہ مچ میں, اور ان کی حالت یہ بنا دی گئی, لیکن فکر کسی کو ہے نہیں.
پہلے دن سے فرسٹ ڈے پہ ہمارے انٹیریئر منسٹر اور دیگر منسٹر تو صبح سے شام تک ٹیلی ویژن پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اپوزیشن کا جواب دیتے ہیں. کیا وہاں پہ جا نہیں سکتے تھے؟ یہاں پہ بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں پہ ہمارے محترمین بیٹھے ہوئے قابل قدر، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کو وہاں پہ جانا چاہیے تھا. اور دوسری بات سر، جو یہاں پہ پولیس، ہم بار بار کہتے چلے آ رہے ہیں، یہاں پہ ہاؤس آف دی ہول میں یہ ڈیسیجن ہوئی تھی کہ پولیس ریفارمز، اور پولیس ریفارمز کے بارے میں میرے خیال میں ہمارے ایکسپرٹس متواتر یہ کہتے چلے آ رہے تھے، اور اب بھی آج کہتے ہیں کہ جب تک پولیس ریفارم نہیں ہوگا اسی طرح کے نوجوان روڈوں پہ مارے جائیں گے، اور یہ ہم کرنے سے قاصر ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ باقی تمام جتنے بھی ہمارے ارکات و سکنات ہیں وہ تو